کسی اور کا نام لیا گیا۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قرون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یا اس کو پتہ نہ ہو کہ بھی یہ کس ٹھیک، یعنی اگر انہیں پتہ نہیں ہے کہ بھی یہ حرام مردار چیز ہے انہیں کھا لی ہے تو تے کوئی گناہ نہیں۔ تو یا وہ بیماری وہ اس طرح ہے کہ مرن دے قریب پہنچے اور کوئی چیز ان میسر نہیں ہے تو وہ واسطے بھی ہے کہ انہاں کے کھا لے جنہیں کوئی زندگی بچ سکتی شریعت ہوتا ہے بس وہی ہے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نظر کے پکایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا گلہ یا اور کوئی کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہذا اعتراف نعمت، صدقہ و نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کی بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالاتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔ اے جی تھی گل پوچھتے پے اگر بندے نے نہیں پتا وہ کھا گیا تو کوئی گناہ نہیں، اللہ نے کیا کہ میں تو بخشنے والا ہے۔ تو اسی طرح ہی اگر کوئی جان کا خطرہ ہے تو اس ویلے کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے تو تسی ہو اسی طرح تھوڑا جہا تھی اگر اس علاج ہی کروانے ہیں تو علاج کے اعتبار نہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن دوائیاں اور ایسی خوراک جڑی ہے ایسی خوراک جڑی حرام اجزاء دے نال بنی ہوئے تو او دے متبادل اگر موجود ہے تو حرام اجزاء کی طرف ادھر نہیں جانا چاہیے، جب متبادل بھی موجود ہے تو پھر انہوں ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جان بچان دے والے نہ ہوئی کہ وہ چیز کھا دی جاوے جڑی حلال اور پاک ہے، طیب۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔